السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوک سبھا الیکشن 2024 کی شروعات ہو چکی ہے اور ہر جگہ الگ الگ تاریخ پر الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو ووٹ دینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا ووٹ ضرور دیجئے، اور ووٹ دینے سے پہلے بغور سوچ لیں کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ حقیقت میں صاحب لیاقت ہے یا نہیں ہے، منصف ہے یا نہیں ہے، انصاف پسند ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شر پسند ہے، یا پھر وہ عیاش ہے، یا پوری قوم کو، پورے سماج کو تباہ کر دے گا، سماج کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، بلکہ 5 سال تک وہ عیاشی کرے گا۔ اگر ایسے شخص کو آپ ووٹ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اس کا جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ صرف جو ہے ہار اور جیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ووٹ جو لوگ دیتے ہیں حقیقت میں ہر کسی کا ایک ایک ووٹ شہادت ہے اس بات پر کہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہے اس بات پر کہ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ حقیقت میں منصف ہے، انصاف پسند ہے اور بہت اچھا انسان ہے جو سماج کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ روپے پیسے لے کر کے، جیسے پارٹیاں پیسے بانٹتی ہیں الیکشن سے پہلے، تو وہ پیسے لے کر کے ووٹ دیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح پیسے لینا ووٹنگ کے نام پر یہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔ تو یہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر جو حقیقت میں انصاف پسند ہے، پورے سماج کو اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھا انصاف کرے گا، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں 20% ہیں اور ہمارا مد مقابل 80% ہے، تو ہم 20% 80% کو جو ہے مات نہیں دے سکتے، ان کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ یہ 20% اگر چاہے تو 80% کو ہرا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ سمجھیے اس مثال کو اور اچھی طرح سمجھیے۔ ایک ہاسٹل میں 100 طلباء تعلیم حاصل کر رہے تھے، جن کو روزانہ صبح ناشتے میں کھچڑی ملا کرتی تھی، لیکن 80 طلباء کو کھچڑی پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ناشتے میں کھچڑی کے بجائے کچھ اور ملے، لیکن 20 طلباء کو کھچڑی بہت زیادہ پسند تھی، وہ چاہتے تھے کہ کھچڑی ہی ملے۔ جب اس بات کو لے کر کے یہ 80 طلباء مطبخ کے پاسبان کے پاس لے کر گئے، یعنی جو پاسبان ہے ان کے پاس لے کر گئے، وارڈن کے پاس، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بات پر ووٹنگ کرو، تمام بچے ووٹنگ کرو، جس کی ووٹنگ بھاری ہوگی وہی جو ہے ناشتے میں ملا کرے گا جس چیز پر۔ تو سارے لوگوں نے، سارے بچوں نے ووٹ دیا۔ اب ووٹنگ کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ ذرا سنیے اور بغور سنیے، ساری کہانی اسی نتیجے میں آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ جو 20 طلباء جن کو کھچڑی پسند تھی، تو وہ سارے بچوں نے 20 ووٹنگ جو ہے کھچڑی کو، اور یہ 80 طلباء جن کو کھچڑی پسند نہیں تھی، ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں تھی، تعلق نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کسی ایک بات پر مشورہ نہیں کیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی مل جائے لیکن کھچڑی ناشتے میں نہیں ملے، اسی لیے ان لوگوں نے مشورہ نہیں کیا، اور نہ ہی ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر مشورہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے الگ الگ چیزوں کو ووٹ کیا، 20 کھچڑی کو، 18 نوڈلز کو، 16 روٹی، اور پھر 14 پراٹھا، اور 12 روٹی سبزی، اور پھر 10 روٹی مکھن، اور 10 روٹی گھی۔ اس طرح وہ 80 طلباء جن کے اندر ہم آہنگی نہیں تھی، ان لوگوں نے مشورہ نہیں کیا تھا کسی ایک چیز پر ووٹ کرنے کے لیے، وہ لوگ آج بھی جو ہے 80 کی تعداد ہونے کے باوجود بھی ان 20 طلباء کی پسند کو مات نہیں دے پائے، اور آج بھی وہ لوگ ناشتے میں کھچڑی کھانے پر مجبور ہیں۔
تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم 20% ہیں تو ہم 80% کو ہرا نہیں سکتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے خام خیالی ہے۔ ہم اگر اتحاد کے ساتھ کام کریں، اتحاد کے ساتھ جو ہے ووٹ کریں، اور سارے لوگ یہ 20% ایک ہی کو جتانے کے لیے ووٹ کریں، تو یہ 20% ہو کر 80% کو ضرور مات دے سکتے ہیں۔